بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ایک سوئی کی وجہ سے عذاب۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ادھار چیز لے کر واپس نہ لوٹانا بھی کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں پر تو لوگ بہت ساری چیزیں ادھار مانگ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا بھول جائے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر واپس دینے سے ہی انکار کر دیتے ہیں اور پھر وہی چیز اپنی بنا لیتے ہیں۔ تو شاید یہ واقعہ پڑھ کر ہم سب میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ ایک بزرگ نے بڑا عبرتناک واقعہ سنایا کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس عالم کے انتقال کے بعد ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ برہنہ جسم کے ساتھ ایک چمپل میدان میں دوپہر کی سخت گرمی سے بے چین اور پریشان ہو کر ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، بے قرار اور بے چین ہے۔ اس شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت، آپ نے تو ساری زندگی اطاعت و عبادت اور خدمت دین میں گزاری، مخلوق کی اصلاح اور تربیت میں گزاری، کیا ان میں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال صالحہ کی توفیق دی تھی میں نے وہ سب ادا کیے، وہ سب قبول ہو گئے ہیں، لیکن جس عذاب میں میں مبتلا ہوں وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شاگرد نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انتقال سے چند روز پہلے میں اپنا کپڑا سینے کے لیے اپنے ایک پڑوسی سے سوئی مانگ لایا تھا، اور پھر کپڑا سی کر سوئی الماری میں رکھ دی اور واپس کرنا یاد نہ رہا، اور اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا۔ اب یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو اسی ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم صبح بیدار ہو کر میرے گھر جانا اور گھر والوں سے کہنا کہ الماری میں فلاں جگہ پر وہ سوئی رکھی ہوئی ہے، وہ تم لے کر میرے پڑوسی کو واپس دے آنا تاکہ مجھ سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ شاگرد صبح اٹھ کر سیدھے استاد کے گھر پہنچے اور کہا، فلاں الماری میں فلاں جگہ پر سوئی رکھی ہوئی ہے۔ گھر والوں نے دیکھا تو بتایا کہ ہاں رکھی ہوئی ہے۔ اس شاگرد نے پوچھا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ کس کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، مرحوم فلاں پڑوسی سے لائے تھے، اور ہم نے سوچا کہ ذرا آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو تو یہ سوئی ان کو واپس کر دیں گے۔ شاگرد نے بتایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اس سوئی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ سوئی تم مجھے دے دو تاکہ میں جلدی سے ان کو واپس کر دوں اور ان کی طرف سے تاخیر کی بھی معافی مانگ لوں۔ چنانچہ اس شاگرد نے وہ سوئی لے کر پڑوسی کو واپس کر دی اور ان کو بتایا کہ حضرت کو اس سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ وہ پڑوسی بھی یہ سن کر رونے لگا کہ کتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیا، یا اللہ آپ بھی اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیں اور ان کا عذاب دور فرما دیں۔ وہ شاگرد کہتے ہیں کہ جب رات کو میں سویا تو پھر دوبارہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا، لیکن اب وہ منظر کچھ اور تھا۔ اب حضرت ایک خوبصورت اور سبز و شاداب باغ کے بیچوں بیچ ایک مسیری پر آرام فرما رہے ہیں۔ چاروں طرف خدام موجود ہیں، پھلوں اور پھولوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں نے قریب جا کر ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ اب کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جس وقت تم نے پڑوسی کو سوئی پہنچائی اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، اور بس اسی لمحے میرا عذاب ٹل گیا، اور جو نعمتیں تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی اپنے ذمے کسی کی کوئی چیز یا کسی کا کوئی حق نہ رکھیں، بلکہ جس کی جو چیز یا جو حق ہمارے ذمے ہے اسے واپس کر دیں۔ اندازہ کیجئے کہ ایک سوئی کی وجہ سے اس قدر عذاب ہے، اور آج جو بے شمار حقوق العباد کے بارے میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے اس کا کس قدر وبال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔